آج ہم آنسٹ ہیمنگوے کی ایک نہایت ہی پراسر اور غور و فکر پر مبنی مختصر کہانی دی سنوز آف کلیمنجارو یعنی کلیمنجارو کی برفیں کا جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ 1936 میں لکھی گئی تھی۔ جی ہاں، اور یہ کہانی گہرے جذبات، پچھتاوے اور زندگی میں معنی کی تلاش ان سب کو ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ اور پس منظر ہے افریقہ کا وہ عظیم پہاڑ کلیمنجارو اپنی خاموش عظمت کے ساتھ۔ بالکل۔ تو کلیمنجارو کی برفیں ہیری نامی ایک لکھاری کی کہانی ہے۔ وہ افریقہ میں ہے اپنی بیوی ہیلن کے ساتھ سفاری پر، اور وہاں وہ زخمی ہو جاتا ہے، ایک انفیکشن کی وجہ سے بالکل قریب المرگ پڑا ہے، اور وہ مدد کا انتظار کر رہا ہے، ایسی مدد جو شاید کبھی نہ آئے۔ اسی انتظار میں ہیری کبھی یادوں میں کھو جاتا ہے، کبھی حقیقت میں واپس آتا ہے۔ وہ اپنا ماضی یاد کرتا ہے، اپنی وہ خواہشیں جو پوری نہ ہو سکیں، اور خاص طور سے وہ کہانیاں جو اس نے کبھی نہیں لکھی۔ جی، انہی یادوں کے ذریعے ہیمنگوے پچھتاوے، ضائع شدہ صلاحیت مطلب ویسٹڈ ٹیلنٹ، اور نجات یا ریڈیمشن کی تلاش جیسے موضوعات کو سامنے لاتا ہے۔ اور ماؤنٹ کلیمنجارو کی وہ برف پوش چوٹی، وہ پاکیزگی اور فنی کمال جسے آرٹسٹک پرفیکشن کہتے ہیں، اس کی ایک بہت طاقتور علامت بن جاتی ہے۔ ایک ایسی چیز جس تک پہنچنے کی ہیری نے کبھی کوشش تو کی تھی، مگر پہنچ نہیں پایا، ناکام رہا۔ تو یہ کہانی ایک ایسے آدمی کے اندرونی خاموش درد کو پکڑتی ہے جو موت کے سامنے ہے، اور اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جی نہیں سکا۔ آئیے اس کہانی کی تہوں میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ کہانی کے بالکل شروع میں ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، ایپیگراف جسے کہتے ہیں۔ جی، اس میں کلیمنجارو کا ذکر ہے، افریقہ کا سب سے اونچا پہاڑ، کوئی 20,000 فٹ بلند اور ہمیشہ برف سے ڈھکا ہوا۔ اس کی مغربی چوٹی کا نام بتایا گیا ہے گاجینا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا گھر۔ ہاں، اور پھر ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے کہ اسی مغربی چوٹی کے قریب ایک چیتے مطلب لیپرڈ کا خشک اور منجمد لاشا ملا تھا۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ چیتا اتنی اونچائی پر کیا کر رہا تھا، کیا لینے گیا تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ بالکل۔ یہ ابتدائیہ، یہ ایپیگراف پوری کہانی کے لیے جیسے ایک سٹیج سیٹ کرتا ہے۔ پہاڑ خود ایک علامت ہے، بلندی کی، پاکیزگی کی، شاید کسی اعلیٰ مقصد کی، یا جیسے نام سے ظاہر ہے خدا کی۔ اور چیتا وہ ایک معمہ ہے، ایک پزل ہے۔ کیا وہ بھی ہیری کی طرح کسی ایسی چیز کی تلاش میں وہاں پہنچ گیا تھا جو اس کی فطری پہنچ سے، اس کی حد سے بہت باہر تھی؟ اچھا۔ اور اس کا انجام، اس برفانی بلندی پر جم کر رہ جانا، یہ شاید ہیری کی اپنی خواہشات اور آخر میں اس کی ناکامی کی طرف ایک اشارہ ہے، پیش گوئی ہے۔ صحیح۔ اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے، ہمیں سیدھا افریقہ کے میدان میں لے جاتی ہے۔ ہیری ایک درخت ہے، میمورسا ٹری، اس کے سائے میں کھاٹ پر لیٹا ہے، شدید بیمار ہے۔ اس کی بیوی ہیلن اس کے پاس بیٹھی ہے، اور منظر میں وہ گدھ ہیں، ولچرز، میدان کی دھوپ میں بیٹھے ہیں، آسمان میں منڈلا رہے ہیں، کچھ تو زمین پر بھی اتر آئے ہیں، جو موت کے انتظار کی ایک بہت ہی بھیانک علامت ہے۔ ہیری کی دائیں ٹانگ میں گینگرین شروع ہو چکا ہے، مطلب زخم سڑ رہا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے درد نہیں ہو رہا۔ ہاں، جو خود موت کے قریب آنے کی ایک اور نشانی سمجھی جاتی ہے۔ ہیری ان گدھوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، آج پہلی بار کوئی زمین پر اترا ہے۔ میں نے پہلے انہیں غور سے دیکھا تھا کہ شاید کبھی کہانی میں استعمال کروں، اب یہ بات مزاح خیز لگتی ہے۔ یہ اس کی اپنی حالت پر کتنا تلخ تبصرہ ہے نا؟ بہت۔ اور یہیں سے ہمیں ہیری اور ہیلن کے بیچ جو تناؤ ہے وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ان کے مکالمے، ان کی بات چیت بہت کشیدہ ہے۔ ہیری بہت مایوسی کی باتیں کر رہا ہے، جیسے وہ کہتا ہے، تم مجھے گولی مار سکتی ہو۔ وہ جیسے موت کو قبول کر چکا ہے۔ دوسری طرف ہیلن ہے جو اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہے، یا شاید توجہ ہٹانے کی۔ کہتی ہے، کیا میں تمہیں کچھ پڑھ کر سناؤں، یا اگر تم ہمت نہ ہارو تو تم مر نہیں سکتے۔ وہ شاید حقیقت کو ماننا ہی نہیں چاہ رہی، ڈینائل میں ہے۔ ہیری کا غصہ وہ اصل میں خود پر ہے، اپنی ناکامیوں پر، لیکن وہ نکال ہیلن پر رہا ہے۔ بالکل۔ وہ جسمانی طور پر تو قریب ہیں، مگر ان کے درمیان جیسے بات چیت کا رشتہ ہی ٹوٹ چکا ہے، ایک گہری خائی ہے۔ اور جب ہیلن اسے کہتی ہے کہ کسی اور کے بارے میں سوچو، تو ہیری کا جواب، خدا کی قسم
یہی تو میرا پیشہ رہا ہے. اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ہاں، کیا وہ صرف اپنے لکھنے کے پیشے کی بات کر رہا ہے یا اپنی زندگی میں عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ شاید دونوں. ہو سکتا ہے. یہ شاید اس کی زندگی کا عمومی رویہ دکھاتا ہے کہ وہ دوسروں کو، خاص طور پر عورتوں کو، اپنے فائدے یا مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. اور پھر وہ شراب پر بحث ہوتی ہے. وسکی سوڈا. جی، ہیری پینا چاہتا ہے. ہیلن منع کرتی ہے، کہتی ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یہ تمہارے لیے برا ہے. اور ہیری کہتا ہے نہیں، یہ میرے لیے اچھا ہے. یہ صرف ضد نہیں لگتی، یہ بھی علامتی ہے. شاید یہ دکھاتا ہے کہ ہیری نے ہمت ہار دی ہے. وہ دیکھ بھال نہیں چاہتا، وہ اپنی شرطوں پر انجام کو قبول کر رہا ہے. یا شاید وہ درد سے یا اپنے پچھتاووں سے ایک وقتی فرار چاہتا ہے. ہو سکتا ہے. اور یہیں سے کہانی کا رخ مڑتا ہے ہیری کی اندرونی کشمکش کی طرف، اس کے پچھتاووں کی طرف. وہ سوچتا ہے تو اب وہ اسے کبھی ختم نہیں کر پائے گا. اب وہ چیزیں کبھی نہیں لکھے گا جو اس نے لکھنے کے لیے بچا رکھی تھیں. ایک تھکاوٹ کا اور غصے کا احساس ہے اس کی سوچ میں. یہی تو کہانی کا مرکزی خیال ہے نا؟ ضائع شدہ صلاحیت، ویسٹڈ ٹیلنٹ، ادھورے خوابوں کا المیہ. بالکل. اور ہیمنگوے یہ سوال اٹھاتا ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں اپنی سب سے اہم چیزوں کو ٹالتے رہتے ہیں. ہیری خود سے پوچھتا ہے، شاید تم انہیں کبھی لکھ ہی نہیں سکتے تھے اور اسی لیے تم انہیں ٹالتے رہے اور شروع کرنے میں دیر کرتے رہے. کیا یہ ناکامی کا خوف تھا یا آرام طلبی میں پڑھ کر وہ تخلیقی ہمت، وہ جوش ہی کھو بیٹھا تھا؟ اور پھر وہ یادیں اسے آتی ہیں، ایک کے بعد ایک. وہ سارے تجربات جنہیں وہ کہانی بنانا چاہتا تھا مگر بنا نہیں سکا. یہ ایک لمبی فہرست ہے. ہاں، کافی لمبی ہے. بلغاریہ کے پہاڑوں پر برف، کراگج کا ریلوے اسٹیشن، آسٹریا میں گوئرتال میں کرسمس، وہ بھاگنے والا فوجی، شرونز میں کرسمس، گلیشیئر پر سکیئنگ بالکل پرندے کی طرح، میڈلنر ہاؤس میں جوا کھیلنا، آسٹرین ٹرین پر بمباری، وہ لڑائی، پھر انہی آسٹرینز کے ساتھ سکیئنگ کرنا، پاسوبیو، پریٹیکارا کی جنگیں، فورالبرگ اور آرلبرگ کی سردیاں، لومڑی بیچنے والا آدمی، کرش شراب کا ذائقہ. ان تمام یادوں میں، ان انلکھی کہانیوں میں اگر غور کریں تو کچھ چیزیں مشترک ہیں. کیا چیزیں؟ یہ محض واقعات نہیں ہیں، یہ خاص قسم کی زندگی کی جھلکیاں ہیں جسے ہیری نے پیچھے چھوڑ دیا. ان میں جنگ کی شدت ہے، فطرت کی خوبصورتی اور اس کے خطرات ہیں، انسانی تعلقات، ٹکراؤ، محبت، نفرت، مطلب زندگی اپنے اصل رنگ میں ہے. شدید تجربات، آتھینٹک ایکسپیرینسز. بالکل. اور اب اس کا موازنہ کریں ہیری کی موجودہ زندگی سے، جو ہیلن کی دولت کی وجہ سے آرام دہ تو ہے، پر ہیری کے لیے وہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، بے معنی. یہ تضاد بہت اہم ہے. یقیناً یہ یادیں صرف کھوئے ہوئے مواقع نہیں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شدید، حتیٰ کہ تکلیف دہ تجربات ہی اکثر تخلیقی چنگاری کو ہوا دیتے ہیں. ایک ایسی آگ جسے ہیری کی زندگی میں آرام اور دولت نے شاید ٹھنڈا کر دیا تھا. تو وہ کہانیاں اس لیے نہیں لکھ پایا کیونکہ وہ اس زندگی سے ہی دور ہو گیا تھا جو ان کہانیوں کا مواد تھی. بہت حد تک یہی لگتا ہے. اور یہ بات ہمیں واپس ہیری اور ہیلن کے تعلق اور دولت کے کردار پر لے آتی ہے. ان کے درمیان پیسوں کا جھگڑا ہوتا ہے. ہیری بہت تلخ باتیں کرتا ہے، تمہارا خونی پیسہ. یہاں تک کہ کہتا ہے محبت کوڑے کا ڈھیر ہے، اور یہ بھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے تم سے کبھی محبت کی ہے. حالانکہ فوراً بعد وہ مکر بھی جاتا ہے، کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں واقعی، اور خود ہی سوچتا ہے کہ یہ جانا پہچانا جھوٹ ہے. یہاں ہیری کے جذبات بہت پیچیدہ ہیں. ایک طرف تو اپنی محتاجی پر غصہ ہے، جھنجھلاہٹ ہے، دوسری طرف وہ خود سے نفرت کرتا ہے، اور یہ نفرت وہ ہیلن پر نکال رہا ہے. اسے یہ بھی لگتا ہے کہ دولت نے اسے خراب کر دیا ہے، اس کی صلاحیت کو زنگ لگا دیا ہے. وہ کہتا ہے نا، تمہارا کمینہ پیسہ میرا کوچ تھا. مطلب ایک ایسی حفاظتی دیوار جس نے اسے حقیقی زندگی کے جھمیلوں سے تو بچایا، مگر اس کی تخلیقی روح کو بھی قید کر لیا. وہ محسوس کرتا ہے کہ ان کا رشتہ ایک لین دین بن گیا ہے. ہاں، مگر اہم بات یہ ہے کہ کہانی میں ہیری سارا الزام دوسروں پر نہیں ڈالتا. وہ اندر سے جانتا ہے کہ اصل قصور اس کا اپنا ہے. وہ سوچتا ہے اس نے اپنی صلاحیت خود تباہ کی تھی، اسے استعمال نہ کر کے، خود سے اور اپنے عقائد سے غداری کر کے، بہت زیادہ پینے سے، سستی سے، کاہلی سے اور تکبر سے. یہ خود شناسی، سیلف اویئرنس، اس کے پچھتاوے کو اور گہرا بناتی ہے.
یہ صرف دوسروں کو برا بھلا کہنا نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ صرف ہیلن ذمہ دار نہیں، یہ اس عورت کا قصور نہیں تھا، اگر وہ نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتی۔ گویا مسئلہ عورت یا دولت نہیں، مسئلہ خود ہیری کے اندر تھا۔ اس نے خود آرام کا راستہ چنا، اپنی صلاحیت کا سودا کیا، اور اب موت کے وقت اسے اس سودے کی اصل قیمت سمجھ آ رہی ہے۔ پچھتاوے کا یہ سلسلہ پھر جاری رہتا ہے۔ اسے پیرس کے دن یاد آتے ہیں جب وہ غریب تھا مگر لکھتا تھا۔ ہاں، پلیس کانٹراسکاپ کا محلہ، پھول بیچنے والے، شرابی، کھلاڑی، دربان، وہ سائیکل ریسر کی بیوی کی خوشی، وہ ہوٹل جہاں شاعر ورلین مرا تھا، اور وہ اٹاری کا کمرہ جہاں ہیری خود لکھتا تھا۔ غریبوں میں ایک خاص قسم کی اپنائیت، ایک کمیونٹی کا احساس تھا۔ پھر اسے امریکہ میں ایک فارم یعنی رینچ کی زندگی یاد آتی ہے۔ سیج برش کی مہک، آبپاشی کی نہریں، مویشی، چاندنی راتیں۔ اور وہ عجیب کہانی ایک کمکل نوکرکے کی، جس نے حکم مانتے ہوئے ایک آدمی کو گولی مار دی تھی، اور پھر ہیری کو لاش ٹھکانے لگانے میں مدد کرنی پڑی تھی۔ ان یادوں میں بھی زندگی کی سختی ہے، اصلیت ہے، اوتھینٹک تجربہ، جو اس کی بعد کی امیروں والی بور زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ امیروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ بور تھے، بہت زیادہ پیتے تھے۔ یہاں ایف اسکاٹ فٹز جیرلڈ کا مشہور جملہ بھی یاد آتا ہے کہ امیر لوگ ہم جیسے نہیں ہوتے، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جی، اور ہیری ان امیروں سے نفرت کرتا ہے جو دولت کی وجہ سے اندر سے کھوکھلے، تباہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ خود بھی اسی تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہی تو اس کے کردار کا تضاد ہے، وہ جس چیز سے نفرت کرتا ہے اسی کا حصہ بن گیا، اور اس کی اپنی تخلیقی موت اسی سمجھوتے کا نتیجہ ہے۔ کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو توجہ ہیری کے جسمانی احساسات پر جاتی ہے۔ جیسے جیسے موت قریب آتی ہے، اسے لگڑ بگڑ ہائینا کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جو افریقی روایات میں اکثر موت اور بدقسمتی سے جڑی ہیں۔ اسے اپنے سینے پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ موت کی سانس کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے، جیسے موت ایک وجود بن کر کمرے میں آ گئی ہو۔ وہ ہمت رکھنے کی کوشش کرتا ہے، درد سے نہ ڈرنے کا سوچتا ہے، جنگ کے دنوں کے ایک زخمی ساتھی ولیمسن کو یاد کرتا ہے۔ مگر پھر ایک عجیب خیال آتا ہے، مرنے سے بھی بور ہو رہا ہوں۔ ہیمنگوے موت کو کوئی رومانوی چیز بنا کر نہیں دکھاتا، یہ ایک جسمانی حقیقت ہے، ناگوار ہے، قریب آتی ہوئی ایک موجودگی ہے، جس کی نمائندگی وہ لگڑ بگڑ کر رہا ہے۔ ہیری کے آخری لمحات میں حقیقت اور وہم، ڈیلوژن آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس کا موت کو برا بھلا کہنا، تمہاری سانس جہنم جیسی ہے، بدبودار کمینے، یہ شاید موت کے خوف پر قابو پانے کی ایک آخری بے بس کوشش ہے۔ اور پھر کہانی کا وہ اختتامی حصہ آتا ہے جو شاید ہیری کا آخری خواب ہے یا ایک وہم۔ ایک ہوائی جہاز آتا ہے، اسے اس کا پرانا پائلٹ دوست کامپٹن اڑا رہا ہے، اور وہ صرف ہیری کو لے کر اڑتا ہے، ہیلن وہیں رہ جاتی ہے۔ نیچے افریقہ کا منظر بدلتا ہے، وہ طوفان سے گزرتے ہیں، ٹڈی دل لوکسٹ کے گلابی بادلوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر جہاز مشرق کی طرف مڑتا ہے، کلیمنجارو کی طرف۔ سامنے پوری دنیا جتنا وسیع، عظیم، بلند اور ناقابل یقین حد تک سفید دھوپ میں کلیمنجارو کی مربع چوٹی تھی، اور تب وہ جان گیا کہ وہ وہیں جا رہا ہے۔ یہ منظر بہت طاقتور ہے، بہت پر اثر ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ نجات ہے، ریڈیمشن؟ کیا ہیری آخرکار اپنی روح کی پاکیزگی، وہ فنی بلندی جس کی علامت وہ برف پوش چوٹی ہے، خدا کا گھر، وہاں تک پہنچ گیا؟ کیا اس نے وہ پا لیا جو کہانی کے شروع میں ذکر کیا گیا چیتا تلاش نہیں کر پایا تھا؟ یا یہ صرف مرتے ہوئے ذہن کا ایک آخری فریب ہے، ایک خوبصورت وہم؟ یہی اس منظر کی خوبی ہے، اور ہیمنگوے کی مہارت، کہ یہ مبہم ہے، ایمبیگوس ہے، اس کی کوئی ایک سیدھی سادھی تشریح نہیں ہے۔ یہ کاری پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا حقیقی کامیابی، حقیقی پاکیزگی صرف موت میں ہی مل سکتی ہے؟ کیا فنی کمال کی قیمت دنیا سے مکمل لاتعلقی ہے؟ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ اور پھر ایک جھٹکے سے حقیقت واپس آتی ہے۔ ہیلن باہر لگڑ بگڑ کی چیخ سے جاگتی ہے۔ وہ ہیری کے پاس جاتی ہے اور اسے کھاٹ پر مردہ پاتی ہے۔ اس کی ٹانگ بے پردہ لٹکی ہوئی ہے، زخم کی حالت اور بگڑ چکی ہے۔ خواب کی وہ بلندی، وہ پرواز، وہ سفید چوٹی، اور موت کی یہ ٹھوس بے رحم حقیقت،
ان دونوں کا ٹکراؤ بہت شدید ہے، سٹارک کنٹراسٹ۔ وہ بلند پروازی، وہ نظارہ سب وہم تھا۔ اصل انجام یہی زمین پر ہوا، بیماری اور بے بسی کی حالت میں۔ کہانی ہمیں اسی سخت تضاد کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ شاید ہیری کی روح پہاڑ تک پہنچ گئی ہو، مگر اس کا جسم وہ وہیں رہ گیا۔ ارنسٹ ہیمنگوے کی کلیمنجارو کی برف واقعی زندگی، فن اور انسانی روح پر ایک گہری اور کچھ حد تک پریشان کن سوچ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں کیسے گزارتے ہیں، کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہ اس خیال کو بھی سامنے لاتی ہے کہ حقیقی تکمیل، فلفلمنٹ، شاید دولت یا آرام میں نہیں، بلکہ مقصد اور ہمت کے ساتھ جینے میں ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں ہے۔ ہیری نے اپنی صلاحیت کا سودا کیا اور آخر میں اسے صرف پچھتاوا ملا۔ کہانی کی وہ آخری تصویر، وہ چمکتا ہوا سفید پہاڑ، وہ امن پاکیزگی اور اس نجات کی علامت بن کر رہ جاتا ہے جسے ہیری نے بہت دیر سے تلاش کیا، یا شاید صرف اپنے آخری وہم میں ہی پایا۔ اور شاید یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے اندر کون سی ان لکھی کہانیاں لیے پھرتے ہیں، اور انہیں بہت دیر ہونے سے پہلے سنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمت کی؟ یا پھر کیا واقعی فنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی تنہائی یا قربانی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیری کو صرف موت کے دہانے پر ملی، بالکل اس چیتے کی طرح جو نامعلوم مقصد کے لیے بلندی پر پہنچ کر مر گیا؟